عالی جناب شہباز رضا قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب زیر کریں۔ اسلام نیٹ ورک پر یاد کیا ہے کہ جھار گرام ویسٹ بنگال سے فقیر قادری گدائے نظامی بدرالدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ یادآوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ حضرت نسبندی کا قانون کیا تھا اور اس وقت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا تھا اور اس کی وجہ سے حکومت کیسے ہل گئی تھی؟ حضرت ذرا شروع سے لے کر لاسٹ تک بتائیں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ پاپولیشن جو ہے کم کرنے کے لیے ہم دو ہمارو دو کا نظریہ یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ اندرا گاندھی کے زمانے میں جس وقت اندرا گاندھی انڈیا کی جو ہے پرائم منسٹر تھی، اس وقت اس کے کیبنٹ نے قانون پاس کیا تھا کہ 2 بچے کے بعد مردوں کی نسبندی کروا دی جائے انہیں، اور سب پر لازم و ضروری قرار دے دیا گیا تھا کہ ہر کسی کو نسبندی کروانی ہے۔ تو پکڑ پکڑ کر کے مردوں کو اٹھا کر لے جا کر کے ان کی نسبندیاں کروائی جا رہی تھیں۔ معاملہ یہ تھا کہ حکومت کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس معاملے کی مخالفت مسلمان کریں گے، اس لیے انہوں نے اس کے لیے علماء کو، جو مسلم علماء جو علماء کرام ہیں، ان کی طرف توجہ دی اور بڑے بڑے دارالفتاؤں سے فتاوے حاصل کیے۔ تو چونکہ ہندوستان میں بنامے مسلمان دیابنا دیوبندیوں کی تعداد ہے اور ان کے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، تو سب سے پہلے حکومت نے دیوبندیوں پر دباؤ ڈالا اور ان کے اداروں سے نسبندی کے جواز کے فتاوے لیے، جیسا کہ آج بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو دیوبندیوں نے حکومت کے دباؤ میں ان کے دارالفتاؤں سے فتاوے جاری کر دیے نسبندی کے جواز کے، مگر پھر یہ ہوا کہ بریلی شریف سے بھی فتویٰ لیا جائے۔ اس کے لیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی استفتاء آیا نسبندی کے جواز کے لیے کہ جواز کا فتویٰ دے دیا جائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کے حکم پر سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ تحریر کیا، تائیدی دستخط رہی، اور یہ کہ نسبندی حرام ہے حرام ہے حرام ہے، یہ فتویٰ ہے۔ جس وقت بہت سارے زر خرید مولوی پیسے پر بکنے والے، جن کا ایمان دھرم مذہب کچھ بھی نہ تھا، وہ بک چکے تھے، ایسے وقت میں بریلی سے تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے تاب و تاب کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اب ان کا جو ایک امتیازی، ان کی ایک پہچان ہے بریلی شریف کی، جو ایک امتیازی شان ہے پورے دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اہل سنت والجماعت کے حوالے سے، حقانیت کے حوالے سے، اس کو پیش کیا اور فتوے پر دستخط کی اور فتویٰ پھیلایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کا پامر یہ تھا کہ ایمرجنسی کی حالت جیسی نافذ تھی جیسے اس وقت حالات ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ غالباً معاملات سخت تھے ایمرجنسی کے اس وقت، اور بہرحال وہ فتوے جاری ہوئے حکومت کے خلاف۔ اب ایک ہنگامہ بچا، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک جگہ سے حکومت کے قانون کے خلاف فتویٰ جاری ہو جانا تو حکومت کے لیے بہت مشکل، تو بہرحال ایک ہنگامہ خیز ماحول ہو گیا، یہاں تک کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاریوں کی بھی دھمکیاں آنے لگیں، اور سارے معاملات ہوئے۔ آفیسرز آئے اور یہ کہ فتویٰ سے رجوع کر لیا جائے، فتویٰ بدل دیا جائے۔ اس وقت نقاہت کے عالم میں سرکار مفتی اعظم ہند نے یہ فرمایا کہ فتویٰ تو نہیں بدلا جائے گا، بریلی سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ بدلا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہی شان ان کے دادا اعلیٰ، ان کے والد ماجد، ہم سب کے آقا و مولا مجدد اسلام سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی بھی تھی، کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر، چنانچہ مفکرین محققین نے پورے دنیا سے یہ لکھا کہ مولانا احمد رضا خان جو ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر، بہت ہی غور و خوض کے بعد وہ فتویٰ لکھتے ہیں، اور انہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے دیے ہوئے فیصلے پر کو دوبارہ نظر ثانی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ فتوے دیتے ہیں اور انہیں بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر مولانا احمد رضا جو ہے کو اپنے فتوے کو سے رجوع کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہی شان سرکار مفتی اعظم ہند کی، ماشاءاللہ یہی شان سرکار تاج الشریعہ کی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
حکومت نے دباؤ ڈالا فتویٰ واپس لینے کے لیے، رجوع کے لیے، تو اور یہ ہوا کہ اگر نہیں آپ رجوع کریں گے، جب یہ ہوا کہ بریلی سے فتویٰ بدلا نہیں جاتا، جو دے دیا گیا فیصلہ دے دیا گیا، یہ ہوا کہ اگر آپ نہیں بدلیں گے تو آپ پر سختی کی جائے گی، کیس فائل کیا جائے گا، آپ اریسٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کی جا سکتی ہے حکومت کی طرف سے۔ اس پر جلال میں فرمایا کہ ضرورت پڑی تو حکومت بدل دی جائے گی، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد کے الیکشن میں اندرا گاندھی ایسی ہار گئی اور بری طرح ہاری، حالانکہ جس کے ہارنے کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار مفتی اعظم ہند کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یہ نسبندی کے تعلق سے مختصراً اور جو ہے ضروری باتیں آپ تک ہم نے پہنچا دی۔ السلام علیکم۔